میرے پیارے بھائی، دینی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تو حوالہ ان کا کیسے نہیں ہوگا؟ اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے۔ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری نبی، اور ان کی بات کے مقابلے میں پوری دنیا گلے پھاڑ 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 کے بھی کہے نا کہ یہ بات اس طرح ہے تو ہم اس بات کو بالکل مردود کہتے ہیں، مردود کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے وہ کلمہ جو انسان کو دائرہ اسلام کے اندر لاتا ہے۔ ابھی وضو بعد میں کرے گا، نمازیں بعد میں پڑھے گا، روزے بعد میں رکھے گا، عمرہ حج بعد میں کرے گا۔ پہلی بات، جب تک یہ چیز وہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، یہ بخاری کی روایت لا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمے کو دل کی گہرائیوں سے پڑھے، دل اس کا تصدیق کرے، دل ساتھ دے، دل ساتھ دے۔ نبی علیہ السلام کا امتی ہو اور وہ نبی علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے شرم محسوس کرے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، نوکری سے نہ نکال دیں، فلاں برا، وہ بادشاہ سلامت برا مانیں گے، ہمارے افسر برا مان جائیں گے، معاشرے والے، بیوی برا مان جائے گی، یہ کیا داڑھی رکھ لی، یہ کیا نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کے دعوے کرے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہے میرا ایمان عقیدہ۔ جب میں نے نبی علیہ السلام کی پیروی کا ارادہ کیا تھا نا، پوری طرح ان کو آخری نبی مان کر، تو میں نے بڑوں بڑوں کو اپنی جوتی کے نوک کے اوپر رکھ لیا تھا۔ نہ جرنیل مجھے مروب کر سکے، نہ میرے جناب جہاں رشتے ہوئے تھے، نہ جہاں جناب جو میری راہوں میں پلکیں بچھاتی تھیں کہ ارشد افسر بن گیا ہے، اب ہم جناب ہمیں وہ شادی کے لیے پیغام بھیجیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ میں ہر ایک کو جوتے کے نوک پر رکھا تھا نبی علیہ السلام کی سنت کے مقابلے میں۔ تو یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج جو آپ جن کے فین ہیں نا، وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، اچھی نہیں لگتی جو دونوں سارا کی سنتوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ میں ارشد ہوں، میرا نام ارشد ہے، ٹھیک ہے، میں نبی علیہ السلام کا امتی ہوں سچا، صرف زبان نہیں، زبان سے ہم نبی ایسے نہیں چاہیے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ سورہ الحجرات پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بریکٹ کے اندر بند کر دیا ہے کہ مالک فرماتا ہے مومن صرف وہ ہیں، باقی سب بکواس کرنے والے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ مومن بننا کوئی آسان کام ہے؟ انما المؤمنون، مومن صرف وہ ہیں۔ اللہ پر ایمان لائیں، ایسا مضبوط ایمان لائیں، ایسا مضبوط ایمان لائیں کہ دل کی گہرائی سے اس کو مانے، اپنا اکیلا معبود مانے بس۔ اور وہ رسول ہی، اور اس کے رسول کو مانے۔ رسول کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ان کی سنت کو مانے، ان کو طریقے کو مانے، ان کے پیچھے چلیں، اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم نہ آئے بلکہ فخر محسوس کریں۔ ثم لم یرتابوا، پھر دل کی گہرائی میں بھی کوئی پریشانی نہ ہو، شک نہ آئے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر جہاد کریں اللہ کے راستے میں، اپنی جانوں اور مالوں کو پیش کریں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اللہ کی دشمنوں کی حمایت نہ کریں، اللہ کے دین کی حمایت کریں، قرآن کی حمایت کریں، نبی کی حمایت کریں، نبی کی بات کی حمایت کریں۔ یہ ہے سچے، اولئک هم الصادقون۔ مالک فرماتا ہے یہ سچے ہیں۔ ابھی آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میرا ایمان کیا ہے۔ میرا ایمان بڑا پاک ایمان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ کے رسول کی فرم و برداری کو میں اپنی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ سمجھتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنہوں نے کیا وہ پوری زمین اکٹھی ہو جائے، میرا اعلان جنگ ہے ان کے ساتھ، ہر محاذ پر میں ان سے لڑوں گا، کوئی ایک بندہ بھی میرا ساتھ نہ دے، میری پھر بھی جنگ ہوگی ان کے ساتھ، اور زندگی کے آخری سانس تک رہے گی، یہ جنگ جاری رہے گی۔ میرا یہ ایمان ہے۔ شاہ ولی بھائی، میرا ایمان بڑا کلیئر ہے الحمدللہ، عملی ایمان ہے، یہ زبان کی بھاگ نہیں ہے، اصل ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اب آپ کا ٹیسٹ شروع ہوگا ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کا ایمان خالص ہے یا آپ کا صرف دعوے ہے۔